نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، حضور فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے بڑا ڈر آتا ہے، میں اللہ کے حضور کس طرح کھڑا ہوں گا۔ اپنی اولاد سے کہنے لگا کہ اس طرح کرنا کہ میری لاش کو جلا دینا، پھر میری راکھ کو ہواؤں میں اڑا دینا، میں اپنے رب کریم کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بچوں نے اسی طرح کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ نے زمین کے ذروں کو حکم دیا اور زمین نے سارے ذرے اکٹھے کیے، پھر رب نے اسے زندگی دی اور پھر پوچھا یہ تو نے وصیت کیوں کی تھی؟ تو اس کرتا ہے اللہ میں تیرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، مجھے اپنے اعمال کا پتہ تھا، جے ویکھاں میں عملاں والے تے پھر تے کچھ نہیں نا میرے پلے، تو میں ڈرتا تھا کہ کیا بنے گا۔ تو رب فرمائے گا فرشتوں میرا بندہ سچ کہتا ہے، اسے میرے فضل سے جنت عطا کر دو۔ تو اللہ ذروں کو بھی جمع کرے گا، ہواؤں میں، خشکیوں میں، سمندروں میں، مرنے کے بعد انسان جہاں بھی ہوگا اسے جزا اور سزا کا معاملہ وہاں ملے گا۔ اب عذاب قبر جو ہے، قبر کے اندر جو انسان کا عذاب ہے تو وہ بھی عالم برزخ کا عذاب ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ چیزوں سے پناہ مانگی ہے، خود حضور نے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم علیہ السلام نے پناہ مانگی۔ حضور فرمانے لگے اے اللہ مجھے کنجوسی سے، بخیلی سے پناہ عطا فرما، اور حضور نے باقاعدہ پناہ مانگی ہے کہ اے اللہ مجھے ارذل العمر ہونے سے پناہ میں رکھ، جب عمر اتنی زیادہ ہو جائے کہ وجود کے حصے کام کرنا چھوڑ جائیں، اس سے پناہ مانگی۔ اور خود میرے نبی پاک علیہ السلام نے قبر کے عذاب سے پناہ مانگی۔ یہ تعلیم امت کے لیے کہ تم بھی پناہ مانگو عذاب قبر سے۔ قبر کا عذاب برحق ہے، قبر کے لیے تیاری کر کے رکھنا، اپنی قبر کو یاد رکھنا، مر جانے کو یاد رکھنا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ تھا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور نے نماز جنازہ کی امامت فرمائی تو قبر کے تیار ہونے میں کچھ دیر تھی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے اور ایک لکڑی سے حضور زمین کریدنے لگے، لکڑی سے۔ ہم وہ انتظار تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک اٹھائیں، ہمیں کو نصیحت کریں۔ فرماتے حضور نے سر اقدس اٹھایا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور رو کے حضور فرمانے لگے، رو کے کہ اس قبر کے عذاب سے رب کی پناہ مانگو اور اس کے لیے تیاری کر لو، یہ بڑا سخت دن ہے۔ رو کے حضور نے فرمایا، رو کے۔ آج تو لوگ مذاق بناتے ہیں، آج لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کچھ فقیر صوفی درویش کہلانے والے بھی، وہ کہتے ہیں جو مولوی بتا رہا ہے نا قبر میں بچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے، یہ تو مولوی اپنی قبر بتا رہا ہے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا ہے۔ خدا سے ڈریں، وہ چیزیں جو احادیث مبارکہ میں آ گئیں جس سے نبی پاک نے ہمیں سمجھایا، آپ اس تنبیہ کو، اس نصیحت کو آپ اس رنگ میں لیں گے کہ مذاق بنایا جائے گا دین کا، بجائے اس کے کہ اس سے ڈرا جائے، بجائے اس سے۔ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خود اس بات کو سنا ہے، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات کے راوی ہیں، فرماتے ہم جا رہے تھے تو 5-6 قبریں تھیں، تو حضور نے فرمایا کن کی قبریں؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافروں کی قبریں، یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، کفار کی قبریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ذرا حدیث کے لفظوں پہ غور کرنا، حضور فرمانے لگے اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے لوگوں کو، مرنے والوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ دو گے، اگر یہ مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں تمہیں سناتا کہ قبر کے اندر کس طرح عذاب ہوتا ہے، تمہیں دنیا میں رہ کے میں سناتا، پر ڈر ہے کہ کہیں تم اپنے مرنے والوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ ہی نہ دو، اس لیے میں تمہیں یہ بات نہیں بتاتا۔ اور میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، اپنے غلاموں کی طرف نظر فرمائی، یہ بات کہہ کے کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے تو تمہیں میں سنا دیتا کہ قبر میں کیا عذاب ہوتا ہے۔
پھر حضور نے صحابہ سے فرمایا چلو بھائی دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. تو سب کہنے لگے ہم دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سب کہو کہ ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. تو صحابہ نے کہا ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. پھر میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم کہو سارے یہ کہو کہ ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. تو صحابہ نے کہا کہ ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. پھر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم کہو کہ ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ ہم دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے یہ الفاظ کہہ کے یہ بات بتلا کے ہمیں سمجھا دیا, ہمیں قائل فرمایا محبوب نے کہ یاد رکھنا, اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا کہ اگر مجھے ڈرنا ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو تمہیں بتلا دیتا کہ قبر میں کتنا سخت عذاب ہوتا ہے. اپنے معاملات پر غور کریں. ہمارا وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ مرنے کے بعد مجھ کو 2 گز زمین جو ملی تو دیکھو بعد مرنے کے ہی ہم جاگیردار ہو گئے. تو اصل تو جاگیر وہی ہے اور طے ہے. جتنا مرضی اے سی لگا کے کمرہ ٹھنڈا کر لیں, ٹائل پتھر لگا کے اس کو آپ صاف ستھرا کر لیں اور آپ اٹھنے کی بھی تکلیف نہ کریں, ریموٹ کنٹرول کے ساتھ ہر چیز اپنے کمرے کی آپ کنٹرول کر لیں, پورا ہوادار کر لیں, لیکن آپ بچیں گے تب نہ جب قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی. اگر وہ جنت کے باغوں میں سے باغ نہیں بنتی تو پھر فائدہ نہیں ہے. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا جب میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاؤ تو اس کی قبر پر کھڑے رہو. خود حضور بھی قبر پر کھڑے رہتے دفن کرنے کے بعد اور فرماتے اس کے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو, اس لیے کہ اب اس سے سوال و جواب ہوں گے, اب فرشتے اس کی قبر میں آئیں گے, اب اس سے پوچھیں گے, اب اس کے ساتھ وہ امتحان ہوگا, تو اس کے لیے دعا کرو, قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگو. ایک حدیث میں فرمایا کہ اتنی دیر دعا مانگو کہ جتنی دیر اونٹ ذبح کر کے کھال اتار کے گوشت بنا کے, اونٹ ذبح کرنا سب سے زیادہ مشکل ہے, اونٹ ذبح کر کے کھال اتار کے گوشت بنا کے بانٹ دیتے ہو, اتنی دیر مرنے والے کی قبر پہ کھڑے رہ کے دعا مانگا کرو, کیونکہ اب فرشتے آئیں گے, سوال و جواب ہوگا. تو عذاب قبر, مصنف عبد الرزاق میں حدیث ہے کہ ایک بندے کو صرف 1 کوڑا مارا گیا تھا قبر میں, 1 کوڑا, 1 درہ, تو اس کی ساری قبر میں آگ بھڑک اٹھی. تو پوچھتا ہے کہ یہ 1 کوڑا مجھے کیوں مارا گیا؟ تو انہوں نے کہا ایک وجہ تو یہ تھی کہ تو پاکی پلیدی کا خیال نہیں کرتا تھا, اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ایک دفعہ ایک مظلوم نے تجھ سے کہا تھا میری مدد کر, اور تو مدد کرنے پہ قادر تھا, تیرے اندر ہمت تھی, پر تو اس کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوا. وہ ہمارا مشہور فکر ہے نا کہ سانو کی لگے, پرائی لڑائی پرائی آگ نو اسی گھر کیوں لے آئیے. تو وہ جو ہمارا خاص معاملہ ہے نا کہ کسی کی مدد نہیں کرنی, وہ ہمیں خراب کرتی ہے, ہمارے حالات بگڑ جاتے ہیں. ہم مدد کرنے پہ قادر ہوتے ہیں پر کسی مظلوم کی مدد, 1 کوڑا لگا تو پوری قبر میں آگ بھڑک اٹھی. عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگی جائے, ڈرا جائے, اور آخرت کے لیے قبر کے لیے تیار. قرآن مجید نے کہا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, جب قبریں کریدی جائیں گی نا تو عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ, پھر ہر جان لے گی کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا. میرے عزیز اپنی قبر کے لیے, اپنی آخرت کے لیے فکر کریں, تیاری کریں. ملا رومی ایک بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں اور بڑے شاندار انداز میں بات سمجھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں مصر کے اندر نا ایک رواج تھا کہ وہ سال کے آخر میں, سمجھ لیں ذی الحج کے آخری دن, یا جس طرح آج کل لوگ جنوری فروری سے کام چلاتے ہیں, تو وہ دسمبر کی آخری تاریخ کو نا پچھلے بادشاہ کو معطل کر دیتے تھے, اور 1 تاریخ کو وہ جا کے دریا کے کنارے کھڑے ہوتے تھے تو کشتی آتی تھی, جو پہلا آدمی اترتا تھا اسے بادشاہ بنا لیتے تھے. پورا سال اس کی بات مانتے, اور سال کے آخر میں جا کے پھر اس کو جنگل میں, جہاں جنگل میں درندے تھے, جھاڑیاں تھیں, خوفناک جگہ تھی, وہاں جا کے چھوڑ آتے تھے. درندے اسے پھاڑ ڈالتے. تو ایک سال ایک دانشمند آدمی
اترا وہ، تو اس کو انہوں نے کہا کہ بھئی تو ہمارا بادشاہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ تو بادشاہ ہوں تو کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جی ہمارا اصول ہے، پورا سال تیری بات مانیں گے، سال کے بعد جنگل میں چھوڑ آئیں گے۔ کہنے لگا سال تو بات مانو گے نا؟ نے کہا ہاں۔ کہنے لگا اچھا پھر سب سے پہلے مجھے وہ جنگل دکھاؤ جس میں تم نے آخر میں چھوڑ کے آنا ہے۔ پہلے مکان کے پہلے سوسائٹی میں گھر کے پہلے قبرستان کی طرف حاضری۔ قرآن پاک کی جو ترتیب ہے نا موت و حیات کی، پتہ کس طرح؟ الذی خلق الموت والحیات، وہ رب جس نے موت اور زندگی پیدا کی۔ قرآن زندگی کا ذکر بعد میں کرتا ہے، موت کا ذکر ہے۔ تو ملا رومی کہتے ہیں وہ آدمی کہنے لگا پہلے دکھاؤ نا کہاں سال کے بعد لے کے جاؤ گے، تو انہوں نے جا کے وہ جگہ دکھائی، اس جنگل میں سال کے بعد ہم نے آپ کو لے کے آ کے چھوڑنا ہے۔ تو کہنے لگا ختم ہو گئی بات، اسی جنگل میں چھوڑو گے نا، کوئی اور تو نہیں؟ کہا جی اسی میں چھوڑیں گے۔ کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے۔ پہلا حکم تخت پہ بیٹھ کے اس نے یہ کیا کہ جنگل کے اندر جتنی خاردار جھاڑیاں ساری کاٹ دو، اس جنگل میں جہاں آخر میں جانا ہے وہ ساری جھاڑیاں کاٹ دیں۔ پھر کہنے لگا جتنے درندے ہیں نا جہاں وہ سارے مار دو، درندے مار دیے۔ کہنے لگا اب ہل چلاؤ، کیاریاں بناؤ، پھول لگاؤ، گلاب لگاؤ، چنبیلی لگاؤ، کرو اس کے اندر خوشبوئیں۔ وہ سارا سال وہ باغ کی تیاری کرتا رہا۔ سال کے بعد انہوں نے چارپائی پہ باندھا، جب اس باغ میں لے کے جا رہے تھے تو پرانے بادشاہ کہتے تھے نہیں میں نے نہیں جانا، چھوڑ دو، اتار دو، معاف کر دو۔ یہ پتہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا عجلونی، ذرا جلدی کرو، ذرا جلدی کرو، جلدی کرو، مجھے لے جاؤ قبر میں اور جلدی سے مجھے وہاں چھوڑ کے آؤ جنگل میں۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ اس نے فارغ بیٹھ کے موج نہیں کی، اس نے اپنی آخری جگہ کے پھل پودوں کی تیاری کی۔ او میرے بھائی، ہمارے پاس پیسہ آتا ہے تو گاڑی نہیں آتی ہے، اگر تھوڑا پیسہ زیادہ بڑھ گیا تو چلو وہاں بھی پلاٹ لے لو۔ کوئی بندہ بھی اپنی آخرت کے لیے، قبر حشر کے لیے سوچنے کو تیار؟ جتنے مکان آپ نے بنانے ہیں نا، بچوں نے بعد میں لڑنا ہے، انہوں نے کہنا کارنے والا ابا مجھے کہہ گیا تھا کارنر والا تیرا ہے، نکاح تھا مجھے، ابا جی مجھے کہہ گئے تھے کہ تو پہلے بڑا ہو گیا تھا، تو کمائی کرنے لگ گیا تھا، لہذا یہ سارا تیرا ہی ہے۔ وہ سب کو کوئی نہ کوئی بات ابا کان میں کہہ ہی جاتا ہے، سب نے اپنے حصے کی کوئی نہ کوئی بات یاد کی ہوتی۔ ابا نے کہاں جانا ہے؟ جہاں حالت بڑی خراب ہے، جہاں حالات بڑے پیچیدہ ہیں، مہربانی فرمائے وہ جو تیاری ہے نا آخرت کی، یہاں رہ کے قبر کی تیاری کریں، یہاں رہ کے وہاں کے کیڑے مکوڑے ماریں، پھر وہاں جانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پھر تو بندہ بھاگ کے جائے گا، بندہ بھاگ کے جائے گا۔ میں سنیا رات قبر دی کالی، تو پھر کہنے لگے میں تے بھی سنیا اتھے اونے ہونا ہے جدے موڈے کملی کالی۔ تو یہ تو تب ہے نا کہ جب آپ نے اس کے لیے کچھ تیاری کی ہو۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے مومن کی قبر کا حال بھی بتایا۔ یہ تو ہے نا عذاب ان لوگوں کے لیے جو نافرمانی کرنے والے ہیں، یہ ان کی قبر کا حال بتایا۔ تو سنن ترمذی میں، صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ رنگ والے اور نیلی آنکھوں والے 2 فرشتے آتے ہیں اور اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں۔ باقی حدیثوں میں 3 ہی سوال ہیں، لیکن اس حدیث میں حضور نے فرمایا انہوں نے بس میرے بارے میں ہی پوچھنا ہے، اٹھا کے بس میرے بارے میں صرف یہ پوچھنا ہے، بتا مدینے والے محبوب کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، کیا کہا کرتا تھا ان کے بارے میں دنیا میں۔ تو اعلیٰ حضرت بریلوی تو کہتے ہیں میں نے تو کہہ دینا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عید تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور پیر میر علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے وہاں یہ کہنا ہے کہ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے تے متھ چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بھریاں، سبحان اللہ، ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسن کا، تے کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیں کتھے جاڑی۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بارے میں پوچھیں گے، میرے بارے میں۔ ویسے بھی ایک سوال لازمی ہوتا ہے نا، یہ والا سوال لازمی ہے، من ربو کا پوچھ کے نا تو جنت جہنم کا فیصلہ نہیں،
माँ दीनों का पूछ के जन्नत जहन्नम का फैसला। हाँ, बात अगर ख़त्म होनी है तो मदीने वाले के सवाल पे ख़त्म होनी, इसलिए खुल के नाते पढ़ा करो, राज के दरूद पढ़ा करो। ये बात याद रखें, ये फैसला हुजूर की ज़ात पे ख़त्म होना है। मेरे ना वो शिकायतें करते हैं ना लोग आके, तो एक बच्ची को हमारे यहाँ दाखिल कराने के लिए एक साहब लेके आए, तो कहने लगे बड़ा अरसा इसे फलाने मदरसे में दाखिल कराया, सिवाय नातों के कुछ भी नहीं सीखा इसने। तो मैं उन्होंने आख्या चाचा जी जी असल काम सी वो तो सीख गई है ना थोड़ी बच्ची। कुरान और सुन्नत भी हुजूर की नात ही है, लेकिन आपको पता है कि बात ख़त्म मदीने वाले की नात पे ही होती है। हुजूर का प्यार असल है। तो हुजूर फरमाते हैं मेरे बारे में पूछा जाएगा, वो कहेगा कि इनके बारे में क्या पूछते हो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो फरमाते हैं फिर उसे ना एक तरफ खिड़की खोली जाएगी तो जहन्नम का दरवाज़ा दिखाया जाएगा और उसे कहा जाएगा अगर तू सवालों के सही जवाब ना देता तो दोज़ख में जाता, लेकिन अब तूने सही जवाब दिए हैं। तो हुजूर फरमाते हैं उसकी कब्र 70 गज चौड़ी और 70 गज लंबी कर दी जाएगी। कितनी जी? मस्जिद में एसी वाले हाल में जगह मिल जाए तो बंदा बड़ा सुखी रहता है, और सुबह जाए बैंक और पहली लाइन में मौका मिल जाए तो बंदा बड़ा सुखी रहता है कि मेरा जाते ही काम हो गया। ओ खुदा के बंदे, कब्र बंदे की कब्र, मकान अच्छी सोसाइटी में अच्छा खस्ता और सस्ता मिल जाए तो बंदा कहता है कि सौदा बड़ा वारेदा लब गया, भाई बड़ा कमाल हो गया, मज़ा नहीं आ गया। कब्र 70 गज लंबी और 70 गज चौड़ी। और ये तिरमिज़ी शरीफ पढ़ रहा हूँ, बड़ी मज़ेदार हदीस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे फिर उसकी कब्र को नूर से भर दिया जाएगा। हुजूर को पहचान गया ना, कब्र नूर से भर दी गई और जब 70 गज लंबी कर दी गई तो बड़े प्यारे लफ्ज़ हैं हदीस के। हुजूर फरमाते हैं वो बंदा फिर फरिश्तों से एक बात कहेगा, अरबी में भी है उर्दू में भी है, पर मेरा दिल करता है पंजाबी में बताऊं। वो ना फरिश्तों से वो बंदा कहता है जब कब्र हो गई ना 70 गज लंबी 70 गज चौड़ी और नूर से भर गई, कुर्बान जाएं। हुजूर फरमाते हैं वो मुर्दा, वो जो कब्र में पहुंचा है, जब उसकी कब्र को ये शान मिलती है तो फरिश्तों से पता क्या कहता है? कहता है मैं घर ना दसा वहां जाके, ये जरा घर ना बताऊं दौड़ के, ये जरा मैं अपने घर बताऊं भाग के अल्लाह ने बड़ी खैर कर दी। अपनी अम्मा नु दसा वहां, अपनी अम्मा नु मैं बच्चों को बता के आऊं कि मौज बन गई है, मैं बताऊं अपनी बीवी को, बताऊं अपने बहन भाइयों को, मैं घर ना दसा वहां। कुर्बान जाएं मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फरिश्ते उससे कहते हैं नहीं तो किसी को ना बता, नम का नौमतुल उरूस, तो इस तरह सो जा जिस तरह पहली रात की दुल्हन सोया करती। वो बड़े चाँव में सोती है, वो बड़े प्रेम में सोती है, नई ज़िंदगी का आगाज़ होता है तो सोती है। और फरिश्ते कहते हैं अब तुझे वही आके जगाएगा जो तेरे अहल में तुझे सबसे ज़्यादा महबूब होगा, जो तुझे सबसे ज़्यादा महबूब होगा। मेरा तो ईमान है कि हमें तो कब्र से आके जगाएंगे भी मदीने वाले रसूल, कहेंगे आओ गुलामों चलें, आओ गुलामों। और वो कश्मीर के रूमी वक्त ने मियाँ साहब ने कहा था बाद मरन दे कब्र मेरी ते मेरे अपीरा जे कर पामे फेरा। आप हुस्न देखे कलाम का और अंदाज देखे, बाद मरन दे कब्र मेरी ते मेरे अपीरा जे कर पावे फेरा, ते कब्र दे विचों हड्डियां उठ के मुजरा कर सन तेरा। तो एक दफा आ तो सही, मैं लोगों को वजद करके दिखाऊंगा कि देखो ना वो आज आए हैं, वो आए हैं मेरे मज़ार पे, आज देखो जरा रंग तो देखो किस तरह निराला और अनोखा हो गया। वो खुद आए हैं। मोमन की कब्र जन्नत का बाग बनेगी, उसे नवाजा जाएगा, उसे दिया जाएगा, उसे अता किया जाएगा, उसे कहा जाएगा तू सो जा, तू नींद पूरी कर, नींद पूरी कर। मेरे अजीज कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे अज़ाब कब्र होगा ही नहीं। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह के रस्ते में शहीद हो गया, ये सुनन निसाई में मौजूद है, उसे अज़ाब कब्र नहीं होगा, बल्कि एक हदीस में तो फरमाया हिसाब किताब भी नहीं होगा, अल्लाह बगैर सवाल जवाब के जन्नत अता फरमा दे। कुछ लोगों को ना लोगों की बख्शिश पे भी मसला ही बनता है कि कोई बख्शा ना जाए। और एक साहब कह रहे थे जी ये क्या मामला है कि जुमे को बंदा मर गया या फलाना हो गया तो उससे हिसाब किताब नहीं होगा, इतने इतने बड़े जुर्म लोगों ने कि इतने इतने पाप, और जुमे को मर गया तो बख्शा जाएगा। तो मैंने कहा जुर्मों का भी उसे हिसाब अल्लाह ले लेगा,
لیکن میاں حساب کتاب کی ڈیوٹی نہ اللہ کی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اسی کے ہاتھ میں رہے، تو نہ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کر۔ سنیں سنن ترمذی کی حدیث۔ ہمیں پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، ہمیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ ایک جنازے سے میں نکلا، آپ یقین کریں کبھی کبھی کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ میں ایک جنازے سے نکلا تو میرے ساتھ ایک بندہ جنازہ پڑھ کے نکلا تو کہنے لگا جی پیر صاحب دیکھیں آج کتنی دنیا آئی ہے، حالانکہ یہ بندہ اس طرح کا تھا، اس طرح کا تھا، اس طرح کا تھا۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار تجھے تو فکر ہی لگ گئی ہے کہیں جنت میں چلا ہی نہ جائے، شرم آنی چاہیے ہمیں۔ اللہ فرماتے ہیں جنت اتنی چوڑی ہے جتنے زمین و آسمان ہے، اس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، تو ہم تو اپنے علاوہ کسی کو جانے نہیں دینا چاہتے جنت میں۔ اور بس کریں، جنت خدا کا فضل ہے، اور اللہ فرماتے ہیں میرا فضل میں جسے چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہو، اس کو اللہ تعالیٰ قبر کی آزمائش سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو جمعے کی رات فوت ہو جائے یا جمعے والے، یعنی جمعے رات اور جمعے کی درمیانی رات چلا جائے یا جمعے والے، تو اللہ اسے عذاب قبر سے، تو میرے عزیز جو بندہ شہید ہو اس سے عذاب قبر نہیں ہوتا، جو آدمی جمعے کے دن یا جمعے کی رات چلا جائے اسے بھی عذاب قبر نہیں ہوتا۔ اور میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک دن اور ایک رات، یہ حدیث صحیح مسلم میں، سنن ترمذی میں، مصنف عبدالرزاق میں موجود ہے، ایک دن اور ایک رات اللہ کی رضا کے لیے اسلامی سرحد پہ پہرا دے۔ میں اور آپ سوئے ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگ جو فوجی بارڈروں پہ کھڑے ہیں، دیکھو مدینے والے محبوب کس کس پہ کرم فرماتے ہیں۔ ساری عمر نہیں، 24-25 سال کی سروس نہیں، فرمایا ایک دن اور ایک رات اللہ کی رضا کے لیے جو اسلامی سرحد پر پہرا دے، مسلمانوں کو کافروں سے بچائے، رب اسے عذاب قبر نہیں دے گا، اسے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دے گا۔ ایک رات اور ایک، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان فوجیوں کی کوئی چھوٹی شان ہے، ان کا کوئی چھوٹا مرتبہ ہے؟ ایک دن اور ایک رات اگر یہ پہرا دیں تو اللہ انہیں اتنا انعام عطا کرتا ہے۔ اسی طرح سن لو، یہ ذرا غور سے سننا، ابن ماجہ کی حدیث، اور اس کے علاوہ مسند ابو یعلا میں موجود حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیماری سے فوت ہوا، جو شخص، قربان جاؤں میرے محبوب نے بیماری کا نام ہی نہیں لیا، فرمایا کوئی بھی بیماری ہو، فرمایا جو آدمی بیماری سے فوت ہوا اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا، اور وہ عذاب قبر سے اور قبر کے امتحان سے بھی محفوظ رہے گا، اور حضور فرماتے ہیں اس کو صبح اور شام جنت کے باغوں میں سے رزق دیا جائے گا۔ جو کسی بھی بیماری سے مرا، لوگ کہتے ہیں دیکھو جی بڑا تانگ ہو کے دنیا سے گیا ہے، تو اس بندے کو بھی عذاب قبر نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو بندہ سورہ ملک پڑھتا ہے، سنن ترمذی میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک جگہ خیمہ لگایا تو وہاں سورہ ملک پڑھنے کی آواز آتی تھی، کوئی بندہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ جب حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تو فرمایا وہاں قبر تھی اور قبر کے اندر بیٹھ کے میرا صحابی سورہ ملک کی تلاوت کر رہا۔ اگر ہمیں خسرہ نمبر یاد ہو جاتا ہے نا اپنی جگہ کا، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میرے والا حصہ کتنے کروڑ کا ہے، اگر ساری کہانیاں ہمیں یاد ہوتی ہیں تو سورہ ملک بھی ہمیں یاد ہو سکتی ہے۔ موبائل پہ اس کو ریکارڈ کر لیں، پھر اس کو سنیں کبھی بھی سورہ ملک میں۔ اور ہمارے سلسلہ عالیہ میں تو سورہ ملک وظیفہ ہے، ہمارے الوظیفۃ الکریمہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ رات کو سورہ ملک اور سورہ یاسین کے بغیر سونا نہیں۔ سورہ ملک اتنی شاندار صورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ناز سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی اے اللہ یہاں تو میرے پڑھنے والے کو جنت عطا فرما یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر دے، تو رب کریم پھر اپنے فضل سے پڑھنے والے کو جنت عطا کرے گا۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔